تبارك وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. سورۃ الکہف کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مضمون اس جگہ کے علاوہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ دنیاوی کامیابی اولاد کی صورت میں، مال اور رزق کی صورت میں، دنیاوی ترقی، کاروباری ترقی کی صورت میں یہ ایک خوشی ہے، یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک ٹارگیٹ ہے جو ایک انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کے پاس وہ عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، جن نیکیوں کی بنا پر وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کا تقابل قرآن مجید کے کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا والباقیات الصالحات۔ اس موقع پر دنیاوی زندگی کی اللہ رب العالمین نے مثال دی۔ بظاہر اگر تمہارے پاس دنیاوی آسائش، کاروباری چمک اور رونقیں یہ آ بھی جائیں، لیکن یہ سب عارضی ہیں۔ یہ سب تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کے حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، یا پھر کوئی ناگہانی آفت ایسی آئے گی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کاروبار، یہ رزق، باغات یا تمہارے پلاٹ یا تمہاری جائیدادیں سب کے سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ملیامٹ ہو سکتی ہیں۔ فرمایا والباقیات الصالحات، لیکن ہمیشہ رہنے والی جو نیکیاں ہیں جو تمہارے رب کے پاس کاؤنٹ ہو گئی اور محفوظ ہو گئی، خیر عند ربک ثوابا، بدلے کے لحاظ سے تیرے رب کے ہاں وہ چیز بہتر ہے، وخیر عملا، اور اگر کوئی انسان اپنی کمائی پر رب العالمین کے ہاں اچھی امید رکھے تو وہ اس کی آخرت کی کمائی ہے، آخرت کی نیکیاں جو اس نے اپنے لیے جمع کر لی، صدقات و خیراتوں کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، راتوں کو تہجد پڑھنے کی صورت میں، اس کا حج، اس کا عمرہ، قرآن کی تلاوت، اس کی نیکیاں، لوگوں کی خدمت، صلہ رحمی، جتنی بھی اس کی نیکیاں ہیں وہ رب العالمین کے ہاں محفوظ ہو رہی ہیں، ہمیشہ وہ چیز بہتر، اعلیٰ اور افضل۔ بحیثیت ایک مسلمان اور مومن ہم ہمیشہ تقابل کریں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی اگر کوشش کریں تو وہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم آپس میں ریس اور مقابلہ کرتے ہیں کسی چیز میں تو دنیاوی چیزیں اور دنیاوی ٹارگیٹ حاصل کرنے کے مقابلے میں جس چیز پر ہمیں ایک دوسرے پہ رشک کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ آخرت کی نیکیاں اور آخرت کے اعمال ہیں، وہ دینی درجات ہیں، وہ علم ہے، وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ یہی تعلیم اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں دی ہے، یہی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اپنی پوری امت کو دی ہے۔ فرمایا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی یہ معروف حدیث ہے، لا حسد الا فی اثنتین۔ فرمایا اگر تم نے آپس میں مقابلہ کرنا ہے، ریس کرنی ہے، رشک کرنا ہے کسی پر، یا کسی جیسا تم بننا چاہتے ہو، کسی جیسا تم بننا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بھی وہ دولت ہو، وہ نعمت ہو، تو فرمایا پھر دو قسم کے لوگ ہیں جن پہ تم رشک کر سکتے ہو۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ فی حلقتہ فی الحق، ایک وہ آدمی جو حلال کماتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی کمائی میں، اس کے رزق میں، کاروبار میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے، خوب مالدار ہے، آمدنی کے ذرائع حلال کے ہیں،
پھر وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے راستے میں لٹاتا رہتا ہے، کثرت کے ساتھ صدقات اور خیرات کرتا رہتا ہے، آنا اللیل والنہار، راتوں کو بھی خرچ کرتا رہتا ہے، دن کے اوقات میں بھی خرچ کرتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے اگر ضرورت ہو موقع ہو تو خرچ کرتا ہے، چھپا کر بھی خرچ کرتا رہتا ہے، ہر حال میں ہر کیفیت میں وہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ، اللہ نے اس کو اپنے مال کے اوپر مسلط کر دیا ہے، ادھر مال آتا ہے ادھر وہ خرچ کر دیتا ہے، ادھر سے مال آتا ہے وہ ادھر سے خرچ کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی انسان پر رشک کرتے ہو، کسی انسان جیسا بننا چاہتے ہو تو اس انسان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اس پہ رشک کرو، اس کے ساتھ ریس کرو، تقابل کرو، اللہ مجھے بھی اسی طرح تو حلال کا مال دے دے، میرے مال میں میرے رزق میں اتنی برکتیں دے دے، میں بھی اس آدمی کی طرح کثرت کے ساتھ صدقات اور خیراتیں کرنے والا بن جاؤں۔ فرمایا دوسرا وہ آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهُ النَّاسِ، دوسرا وہ عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے۔ مختلف روایات میں اسی حدیث کے مختلف جو الفاظ آتے ہیں، ایک عالم دین، علم دین کے ساتھ اللہ نے اس کے سینے میں قرآن بھی دیا ہے، وہ اپنے اس علم کی بنا پر لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کو دین سناتا رہتا ہے، شرعی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، حلال اور حرام کے شرعی احکامات لوگوں کو بتاتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، ان کو جواب دیتا ہے، اس کی رہنمائی کی روشنی میں لوگ اپنے شرعی معاملات اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق طے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ خوش نصیب، اس پہ رشک کرو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو، تقابل کرو اور اپنے اندر خواہش پیدا کرو، اللہ مجھے بھی اسی طرح تو دین کا علم دے دے، میرا سینہ کھول دے، میں لوگوں کو اس طرح تیری وحی کا علم پھیلاتا ہوں۔ دوسری صفت اس آدمی کی یہ آئی ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، وَهُوَ يَتْلُو بِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ، راتوں کی گھڑیوں میں بھی اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑا ہو کر وہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دن کے اوقات میں بھی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے۔ یہ لیے پوری صفات، عالم بھی ہے اور اپنے علم پہ عمل بھی ہے، اس پہ رشک کرو۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم اپنے صحابہ کرام کو یہی تھی، چاہے وہ نوجوان صحابہ کرام ہوں، مکے سے ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ کرام ہوں، یا پھر یثرب جو کہ بعد میں مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف ہوا، اور اہل ایمان کے دل میں اس شہر کی محبت اللہ نے ڈال دی۔ اس یثرب کے رہواسی والذین تبوؤا الدار والایمان، انصار کا جن کو لقب ملا، انہوں نے جگہ دی مہاجرین کو، انہوں نے بھی جو تقابل کیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، تمام صحابہ نے، نوجوان صحابہ نے، مہاجرین نے، انصار نے، وہ دین کے متعلق ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہمہ وقت تگ و دو میں رہتے تھے، محنت میں رہتے تھے، کوششوں میں رہتے تھے، آخرت کے درجات میں یہ مجھ سے آگے نہ بڑھے، وہ دنیا کو اس طرح حیثیت نہیں دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زندگیاں، ان کی سیرت کے بے شمار خوبصورت پہلو ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں ذکر کیے ہیں، بے شمار صحیح حدیث ہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی کے متعلق، اللہ کی تعریف، ان کے ایمان کی تصدیق، ان کے سجدوں کا ذکر، ان کے قیام کا ذکر، ان کے رکوع کا ذکر، ان کی جنگوں اور جہاد میں قربانیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کئی مرتبہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی تصدیق کی ہے، حتیٰ کہ وہ خوش نصیب صحابہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی نیت کی بھی تصدیق کر لی۔ کتنے خوش نصیب، یہ حصول جنت کے لیے اور ایمان کی تصدیق کے لیے آخری منزل ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں انہیں عطا کر دی۔ کیا رب العالمین کسی انسان کے ایمان کی، اس کے دل کی، اس کی نیت کی تصدیق فرما دے، یہ آخری منزل ہے جس کے بعد اس انسان کے ایمان میں
شک و شبہ کرنے والا وہ خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ان کی نیتوں کی تصدیق فرمائی۔ سورۃ الفتح پڑھیں، درمیان میں پڑھیں، آخر میں پڑھیں، سورۃ الحجرات پڑھیں، سورہ توبہ پڑھیں، سورہ احزاب پڑھیں، سورہ الانفال پڑھیں، سورۃ النساء پڑھیں۔ رب العالمین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نیتوں کی پاکیزگی اور درستگی کی تصدیق فرما دی۔ بے شمار خوبیاں ہیں، ان بے شمار خوبیوں میں سے آج کے اس خطبے میں جو آپ نے تمہید سنی، ہم اسی ایک خوبی کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہم سب ان کی بے شمار خوبیوں کی طرح ان کی اس صفت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ان کے نقش قدم پہ ہم نے چلنا ہی ہے پوری زندگیاں، بالخصوص ایک صفت ہم اپنے سامنے رکھیں۔ مادہ پرستی کا دور ہے، ظاہری عناصر، مال و دولت، یہ چیزیں ہمارے سامنے اہمیت رکھتی ہیں، بالخصوص جو قیامت قریب آ رہی ہے، فتنے بھی پھیل رہے ہیں، جہاں روحانی فتنے ہیں، ایمان پر اسلام پہ برقرار رہنا مشکل ہو چکا ہے، وہاں ظاہری مادہ پرستی کے فتنوں میں بھی ہم مبتلا ہیں۔ بھوک اور افلاس، غربت، مہنگائی، بد امنی، یہ ساری چیزیں جن میں ہم مبتلا ہیں، ان حالات کی بنا پر ہماری جو سوچیں اکثر دوڑ رہی ہیں وہ اس دنیاوی معاملات کی تصحیح اور اصلاح کے متعلق ہم سب لڑ رہے ہیں، ہم سب دوڑ لگا رہے ہیں۔ ان فتنوں کا اثر ہمارے اوپر یہ ہوا ہے، فقر اور مہنگائی، غربت، پریشانیاں، ہمارے اوپر اثر یہ ہوا ہے کہ آخرت کی تیاری اور فکر کے مقابلے میں دنیاوی چیزوں کی فکر ہمیں زیادہ لگ چکی ہے۔ ہر وقت ہمارے سامنے یہی موضوع رہتا ہے، ہماری گفتگو کا بھی موضوع سخن اکثر ہماری کچہریوں میں یہی رہتا ہے۔ مہنگائی بڑھ گئی، کیا بنے گا؟ آٹا اتنا مہنگا ہو چکا ہے، باقی گھر کا جو سامان ہے وہ پہلے اتنے میں آتا تھا، اب اتنے میں آتا ہے، یہی موضوع ہمارا رہتا ہے۔ اولاد کی تعلیم، ان کی پڑھائی، کہ کون سے اسکول، کون سے کالج اور یونیورسٹی میں اسے میں داخلہ دلاؤں تاکہ آگے بہترین اس کا اسکوپ ہو، بہترین اس کا فیوچر بنے اور آگے وہ ایک عہدے تک پہنچ چکے۔ اور ہماری ریس اور تقابل اور ہم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو جن کے پاس کاروباری ترقی ہے، کئی دکانوں کے مالک ہیں، فیکٹریوں کے، کارخانوں کے مالک ہیں، جن کی اولاد بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ چکی ہے، ہماری للچائی ہوئی نظریں انہی تک جاتی ہے۔ دین کی طرف سے ہم صفر ہو چکے ہیں۔ آخرت کی تیاری، ہماری نمازوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنے کا اہتمام، عبادات، اور وہ خوش نصیب لوگ جن کی اولادیں علماء کی صف میں شامل ہو چکی ہیں، جو حفاظ ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، علماء، حفاظ، اہل علم، نہ ہم ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، نہ ہم ان کی ریس کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے سارا جو معاملہ ہے وہ دنیاوی معاملات کی طرف دوڑ لگانے کا ہے۔ میں نے عرض کی، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تربیت، صحابہ کرام پہ جو اثر ہوا، بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی، صحابہ کرام اسی چیز پہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ان کی سیرت پڑھیں، احادیث میں آنے والے واقعات پڑھیں، آپ کو یہی سبق ملے گا ان کی سیرت سے۔ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہم سب جانتے ہیں، عملی طور پہ بھی چلنا ہے، خالی زبانی طور پہ نہیں۔ ان سے محبت کا دعویٰ ہمیں ہے، انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ جو ان کا رب العالمین کے ساتھ تعلق تھا، رب کی توحید کے لیے جو غیرت تھی ان کے اندر، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو اہتمام ان کی زندگیوں میں تھا، دنیا سے لاپرواہی، بے پرواہی، آخرت کی فکر، جہنم کا خوف، عذاب قبر کا خوف، جنت کے حصول کی تڑپ، یہ جو
سوچیں ان کے اندر تھی وہ بھی ہم سامنے رکھیں اور ہم بھی ان پر آنے کی کوشش کریں، وہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں عملی طور پر۔ ہم جانتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جتنا مال دیا تھا دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہتے تھے۔ تقابل دیکھیں، مقابلے میں کون آئے؟ جو امت میں ان کے بعد افضل ترین ہستی نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصوص احادیث موجود۔ فرمائے اس امت میں افضل ترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث تقریری جسے کہتے ہیں، صحابہ کرام اس چیز کا ذکر کرتے تھے، نبی علیہ السلام خاموش رہتے تھے، یہ خاموشی بھی تصدیق اور حدیث بن جاتی ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ، جہاد کا ایک سفر تھا، مالی وسائل کم تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی وسائل کم ہونے کی بنا پر اعلان فرمایا کہ اپنا اپنا مال لے کر آؤ تاکہ جہاد کے سفر میں آسانی ہو جائے۔ جن میرے ساتھیوں کے پاس سواری نہیں ان کے پاس سواری کا اہتمام ہو سکے، جن کے جو مالی اسباب کی وجہ سے چلنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، پلٹ کے یہ اعلان سننے کے بعد کہ ہمیشہ یہ آگے مجھ سے نکل جاتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج تو ایسا موقع ملنا چاہیے، آج میں ایسا عمل کروں، قربانی دوں، بھلے اس میں میرے گھر میں تھوڑا کچھ بچ جائے، آج تو میں نمبر آگے لے جاؤں تاکہ رب العالمین کے ہاں آج میرا ثواب زیادہ رکھا جائے۔ پوری جمع پونجی مال و اسباب گھر کے جمع کرتے ہیں اور پھر آدھا تقسیم کر کے پورا آدھا مال گٹھری میں بھر کے اور باقی معاملات کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں میری نیکیاں اللہ کے ہاں انشاءاللہ زیادہ ہوگی، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ آدھ کی تقسیم نہیں کرتے، سارا ہی مال جو کچھ گھر میں ہے سب کچھ سمیٹ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر لگا دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا تھا، مقابلہ یہ کیا تھا، لیکن اس دن فرمایا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخرت کی نیکیاں جمع کرنے میں شاید کبھی جیت نہیں سکتا، میں کبھی ان سے آگے نہیں آ سکتا۔ یہ تعلیم اور تربیت صحابہ کرام کی سوچیں تو یہی تھی کہ تقابل، مقابلہ، ریس، ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے نکلنا تھا، وہ آخرت کی نیکیاں حاصل کرنے کا ہی مقابلہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل صحیح حدیث میں موجود۔ کچھ لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کے نام پہ غلو بھی کیا، آگے بڑھ گئے، خدائی اختیارات بھی دے دیے، پیغمبر سے بھی آگے لے گئے، اور آپ کی شان اور آپ کے فضائل کے متعلق جھوٹی روایات بھی لوگوں نے کھڑی۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع امیر المومنین کے متعلق بے شمار صحیح احادیث سے بھی آپ کے بے شمار فضائل ثابت ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر دیکھیں، خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے خلاف جب جنگ ہوئی، ان کے کئی قلعے تھے، کچھ قلعے فتح ہو چکے، کچھ قلعے ابھی باقی تھے۔ ایک جو قلعہ تھا جن کے اندر یہودی معصور تھے، اپنے آپ کا دفاع کر رہے تھے، اندر رہ کر مسلمان حملے کر رہے ہیں، ابھی تو کامیابی نہیں مل رہی، رات کا وقت ہوا، عارضی جنگ بندی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں سپہ سالاری کا قیادت کا جھنڈا اپنے اس ساتھی کے ہاتھ میں تھماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کل اس کے ہاتھوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں ہمیں فتح بھی عطا کرے گا، ان کے ذریعے کل ہمیں یہ قلعہ مفتوح ہو کر ملے گا۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی ہم جانتے ہیں، لیکن یہاں صحابہ کی سوچ سنیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کبھی قیادت کی تمنا نہیں کی تھی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے الفاظ سنیں کہ کل جھنڈا اس خوش نصیب کے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک رات تھی کہ ہم سب کی خواہش تھی کاش کل کی قیادت میرے ہاتھ میں مل جائے۔ یہ ریس، یہ تقابل تھا، یہ ان کا رسک تھا، یہ ان کا مقابلہ تھا، اسی آخرت کے حصول میں ان کی دوڑ لگی ہوئی۔ کل کا دن آتا ہے، صحابہ کرام صف بندی میں کھڑے ہوتے ہیں، صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انتظار اس چیز کا تھا کہ کل جس آدمی کے بارے میں کہا گیا تھا وہ خوش نصیب کون ہے، سب انتظار میں۔ کچھ روایت میں الفاظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتے ہیں، فرماتے ہیں اس رات میں نے بھی خواہش کی تھی ہائے کاش کہ کل یہ قیادت کا جو جھنڈا ہے سپہ سالاری کا میرے ہاتھ میں مل جائے تاکہ یہ شرف مجھے مل جائے، لیکن اس دن اللہ رب العالمین نے اس شرف کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ فرماتے ہیں این علی، آنکھوں میں تکلیف تھی، خیمے میں موجود تھے، بتایا گیا انہیں آنکھوں میں تکلیف ہے، فرمایا اسے لے آؤ۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، لعاب دہن آنکھوں میں لگاتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں درست ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ قیادت کا وہ جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی، وہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت۔ بے شمار فضائل اور بھی ہیں، لیکن یہاں صحابہ کرام کا موضوع چل رہا ہے، ان کی آخرت کے حصول کا جو تقابل تھا۔ پھر یہاں لوگ پھر غلو کرتے ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری کا واقعہ موجود، لیکن لوگ کسی شخصیت کے ساتھ محبت اور عقیدت کے نام پہ جو غلو کرتے ہیں پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر کئی کہانیاں گھڑ لی، ایک ایسا دروازہ توڑ کے اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں جو دروازہ 70 لوگوں سے صحابہ سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ یہ جو اضافہ جھوٹا کرتے ہیں، خام خام اضافہ کرتے ہیں، وہ ان کی گمراہی کی علامت۔ جو صحیح سند سے فضائل ثابت ہیں وہ بیان کریں اور صحابہ کرام سے محبت کی جو تقاضے وہ پورے کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی، دیکھیں شہادت کے بعد جسم جنازہ پڑھنے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم رکھا ہوا ہے، صحابہ کرام آ رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان پہ میں رشک کرتا ہوں کاش میرے پاس بھی اس انسان جیسے اعمال ہو، نیکیاں ہوں، وہ نیکیاں ساتھ لے جاؤں اور رب العالمین سے ملاقات اس حالت میں ہو عمر وہ نیکیاں آپ کے پاس، میرے پاس وہ نیکیاں نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس زمین پر کوئی انسان جس کی نیکیاں، جس کے اعمال، جس کے فضائل، جس کا مرتبہ، جس کی تقوی، رب العالمین کا ادب اور عبادات، حلال اور حرام میں تمیز اور مکمل دین اور ایمان، اگر کسی انسان کی شخصیت میں مکمل کامل یہ چیزیں موجود تھی اور انسان خواہش کرے ہائے کاش میرے پاس بھی یہ نیکیاں ہوں اور انہی نیکیوں پر میری وفات ہو اور رب العالمین سے ملاقات ہو، عمر وہ آپ کی شخصیت۔ صحابہ کرام کی ریس اور ان کا تقابل ان چیزوں میں تھا، ان کی خواہشیں اسی موضوع کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی۔ باقی رب العالمین نے انہیں دنیا بھی دی، بے شمار صحابہ مالدار بھی تھے، لیکن صحابہ کرام ان کی مالی حیثیت کو دیکھ کے کبھی رشک نہیں کرتے تھے، کبھی افسردہ نہیں ہوئے، کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ ہم کسی مالدار کو دیکھ کے مایوس ہو جاتے ہیں، اس کا دین نہیں دیکھتے، چاہے وہ مشرک ہو۔ جو مشرک ہے، جس کو رب کا تعارف نہیں، رب کی توحید نہیں، سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہے، چاہے دنیاوی اسباب اس کے پاس جمع ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
فقراء صحابہ اصحاب صفہ گھر نہیں تھا، ایک چادر یا جو 2 چادروں میں زندگی گزار دی. اس کا واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. اصحاب صفہ مسجد نبوی کے اندر ان کی رہائش تھی، چھاپرے کے نیچے برآمدے میں زندگی گزارنے والے، گھر نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمیشہ وہ مہمان سمجھے گئے. ایک دفعہ آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ شکایت لے کے کہ ہمارے پاس مال و اسباب نہیں ہے. آپ کے جو مالدار صحابہ کرام ہیں اپنے مال کی بنا پر وہ حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو یہ مال نہیں ہے، یہ لیکن ہم کہاں سے لائیں؟ یعنی اگر انہیں خواہش کی، رسک کیا اس مال پر اس بنا پر کہ آخرت کی نیکیاں ہمیں ملے، دنیاوی اسٹیٹس بنانے کے لیے نہیں، دنیاوی مال و اسباب، گاڑیاں اور بنگلے، مارکیٹوں کا مالک بننے کے لیے نہیں، رب العالمین کی ہاں نیکیاں اور جنت کے درجات کے حصول کے لیے انہوں نے خواہش کی. ان کی سوچوں کا محور یہی چیز تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بتایا، یہ 33واں جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. فرمایا اس کی برکت یہ ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ عمل کرو، اللہ رب العالمین تمہیں حج کے برابر ثواب دے گا، عمرے کے برابر نیکیاں، صدقات اور نفلی صدقات کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے گا. کس قدر خوش نصیب ہے وہ نمازی. اللہ رب العالمین 5 نمازوں کے بعد جو ذکر کرتے ہیں اللہ انہیں ثواب دے رہا. یہ کوئی کم ثواب. گزشتہ خطبہ بھی آپ نے سنا، انسان کی پاس جو درجات کی بلندی ہوتی ہے اس کی پہلی سیڑھی بنیاد اس کے فرائض کی تکمیل، باقی نیکیاں بعد میں. اس لیے کہ فرائض کی تکمیل میں اللہ نے نیکی اور ثواب کے خزانے رکھ دیے، پہاڑ رکھ دیے ہیں. یہ کیا کم خوش نصیبی ایک نمازی کو اپنے علاقے میں آ کے نماز پڑھتا ہے، روزانہ 5 وقت اللہ رب العالمین 5 مرتبہ اسے حج کرنے کا ثواب دیتا ہے. کبھی احساس ہوا ہمیں؟ 5 وقت 5 عمرے کرنے کا ثواب دیتا ہے. اس کے علاوہ نیکیاں یعنی نفلی صدقات کرنے کا ثواب دیتا ہے. اصل تو فرائض کے ساتھ ہماری نیکیاں جڑی ہیں. کتنی خوش نصیبی ہے. عمل شروع کر دیتے ہیں فقراء صحابہ، جو امیر مالدار صحابہ کرام دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ بھی عمل شروع کر دیتے ہیں. پھر فقراء صحابہ وہی شکایت لے کے جاتے ہیں، یہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے، اگر یہ عمل انہوں نے بھی شروع کر دیا ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا فضل، اللہ نے انہیں مال دیا ہے، وہ مال کے ذریعے نیکیاں کما رہے ہیں، یہ اللہ کی تقسیم. ہم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں. بہترین تقسیم جس میں ہمارے لیے خیر ہو، آخرت بھی بنے، دنیا میں بھی ہم عافیت میں ہو، محتاجی سے بچ جائیں، آخرت کے درجات بھی رب العالمین کی ہاں بلند ہوتے رہیں. صحابہ کرام کی سیرت، ان کی زندگیوں سے ہمیں یہی اسباق ہی ملتے رہے. امام بخاری رحمہ اللہ ایک واقعہ لائے، جہادی ایک سفر تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار، روم کے عیسائیوں کے خلاف لڑائی ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے. سفر کے دوران بھی اذانیں بھی آتی تھی، نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی. مؤذن مقرر ہوتا تھا، جو مؤذن مقرر تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اس جنگ میں شہید ہو جاتا. واپسی ہوتی ہے، ظاہر مدینے تک پہنچنے میں مہینہ 2 مہینے لگے گے. مؤذن ہمیشہ تعین ہو جاتا تھا، اس کا مقرر ہوتا تھا، وہی وقت پہ اذانیں دے گا. تعین کے لیے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں، پورے لشکر، پورے قافلے کے صحابہ صف پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ مؤذن میں بنے. انہیں معلوم تھا کہ مؤذن کے ہاں کیا ثواب، مؤذن کتنی نیکیاں رب العالمین سے حاصل کرتا ہے. اب دیکھیں تخاف الرئیس، ہر کوئی مؤذن بننا چاہتا ہے. ہمارا معاشرہ تو، ہماری سوچیں تو بالکل الٹ ہی ہے. مساجد میں مؤذن کی اہمیت ہمارے سامنے کیا ہو. دنیا دار کوئی آدمی پڑھا لکھا ہو، حیثیت ہو، اور لوگ اس کے آگے پیچھے پھریں، بڑا اسٹیٹس ہم اس کو دیتے ہیں، بڑی حیثیت دیتے ہیں. اور مؤذن ہمارے سامنے ایک عام بدھو اور غریب کوئی انسان ہے جس کی حیثیت اکثر ہمارے پاس نہیں ہے. بات کرے بھی تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
کسی معاملے کی وجہ سے پریشان ہو، اس کی پریشانی بھی حل کرنے کے لیے ہمیں سوچ نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، صحابہ کرام سے سیکھی۔ سفر میں تمام صحابہ تیار کھڑے، محسن میں بھی قرآن دادی ہوتی ہے بلال، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ نہیں کر پاتے، سب کے نام لکھے جاتے ہیں، پرچی اٹھائی جاتی ہے، ایک صحابی خوش نصیب کا نام نکلتا ہے، مدینہ پہنچنے تک ہر وقت میں وہی اذانیں دے رہا۔ صحابہ کرام کا جو تقابل ہوتا تھا، ان کی ریس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، وہ دین کے کاموں میں ہوتا تھا۔ ورنہ اگر مالدار لوگوں کو ہم دیکھیں اور انہی پر اگر ہم رشک کریں، انہی کو خوش نصیب سمجھیں، تو پھر ہمارے سامنے سورۃ القصص کے اندر قارون کی مثال بھی موجود ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنے تکبر میں، اپنے مال اور اسباب کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ بازار کے درمیان میں سے نکلا قارون۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ بازار میں کام کرنے والے، دکان میں بیٹھے ہوئے دکاندار، تاجر، سب قارون کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر، ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر کہنے لگے، ہائے کاش کتنا خوش نصیب ہے یہ قارون، ہمارے پاس بھی اسی طرح کا مال ہوتا، ہم بھی اسی طرح امیر بن جاتے۔ کتنا خوش نصیب ہے، انہ لذو حظ عظیم، بڑا ہی خوش نصیب۔ وقال الذین اوتوا العلم، اہل ایمان، اہل علم وہاں بھی موجود تھے، علماء کی ذمہ داری جہاں بھی اس طرح کا فتنہ ہو لوگوں کی اصلاح کریں، ان کی سوچوں کا زاویہ درست سمت پر لگائیں۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ قارون جو بے دین ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ظاہری مال و اسباب کو دیکھ کے تم رشک کر رہے ہو، تمہارے اندر یہ لالچ آ گئی، تقابل کر رہے، ہمارے پاس بھی یہی مال و اسباب، اس کے پاس نہ دین ہے، نہ عمل ہے، نہ ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا یہ شخص، ایمان نہیں لایا، بدبخت، اللہ کا بھی دشمن، اللہ کے رسول کا بھی دشمن، یہ مال و اسباب کس کام کے بھلا؟ حلال کرائے سے جھوٹ بول کر لوگوں کا مال ہڑپ کر کے اگر یہ سیٹھ بن گیا، مالدار بن گیا، اس نے مارکیٹیں بنا لی، مارکیٹوں کے اوپر صدر بن گیا، اور اس کی کئی جائیدادیں ہیں، حتیٰ کہ کئی کارخانوں کا یہ مالک بن گیا، پلاٹ کے اوپر پلاٹ، دین نہیں، ایمان نہیں، یہ کس کام کے؟ کسی کام کے؟ اہل علم نے وہاں بھی اصلاح، اللہ کے ہاں درجات ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایمان ہے اور عمل، لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ لیکن یہ چیز صبر کرنے والے لوگ حاصل کرتے ہیں، صبر کریں اور اللہ کے دین پہ وہ قائم رہیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگے ہی قارون کو اس کے خزانوں سمیت رب العالمین نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ دیکھا ان لوگوں نے بھی جو یہ خواہش کر رہے تھے اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا، کان پکڑ لیے، توبہ کرنا شروع کر دیے۔ واقعتاً یہ ظاہری مال و اسباب کسی کام کے نہیں جو انسان اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، کسی کام کے نہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے زمین نے دھسنا شروع کر دیا، نگل لیا قارون کو اس کے خزانوں سمیت۔ یہ رب العالمین کی پکڑ تھی۔ ہماری جو سوچوں کا محور ہے آج کل ان فتنوں کے دور میں، ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ یہی، اسی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں فقہاء، صحابہ کرام، برگزیدہ بزرگ، خاص مقام و مرتبہ رکھنے والے صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار بیٹھا کرتے تھے مجلس مشاورت۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت میں بیٹھنا بہت بڑا شرف سمجھا جاتا تھا۔ اس مجلس میں ایک نوجوان لڑکا بیٹھتا تھا، 16 سال کا لڑکا، 16 سال کا۔ صحابہ کرام کی اگر ریس انہوں نے کی، تقابل کیا تو اس چیز پر کیا۔ عبد الرحمن بن عوف، مالدار صحابہ کرام ان کا شمار ہوتا تھا، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل،
10 خوش نصیب صحابہ جن کو نبوت کی زبان سے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ امیر المومنین کے پاس آتے ہیں ایک قسم کا اعتراض لے کر، امیر المومنین آپ اس نوجوان لڑکے کو اپنی مجلس میں بٹھا دیں، وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ، ہم چاہتے ہیں ہمارے بھی اس طرح کے بیٹے موجود ہیں، اس عمر کے ہمارے بھی بیٹے ہیں، یہ شرف ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ ہماری خواہش ہے ہماری اولادیں بھی آپ کی مجلس میں بیٹھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بتایا اصلاح کی، اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں تو تھی عبداللہ بن عباس کے لیے، مفسر قرآن بنے، عالم دین بنے، حتیٰ کہ علم کے سمندر ہونے کا لقب ملا، بحر العلوم ہونے کا لقب ملا۔ لیکن یہاں عبد الرحمن بن عوف کا سوال دیکھیں، رشک تھا، تقابل تھا، اپنی اولاد کے متعلق جو اچھائی نظر آئی وہ امیر المومنین کی مجلس میں بیٹھے، اپنی اولاد کے بارے میں بھی یہی سوچ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں صحابہ کرام موجود تھے، ان سے ایک امتحان لیا، صحیح بخاری کی حدیث، سوال کیا مجھے ایک درخت کے متعلق بتاؤ جو ایک مومن کے مشابہ سارا سال پھل دیتا ہے، اس کی شاخیں ہر وقت ہری اور سبز رہتی، جب تک اس کو جڑ سے نہ کاٹ لیا جائے وہ قائم ہوتا ہے، پھل بھی اس کا سارا سال، شاخیں بھی اس کی ہر سرسبز رہتی۔ بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام اس مجلس میں موجود تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ نوجوانوں میں چھوٹے بچوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بھی موجود۔ صحابہ کرام کو اس کا جواب سمجھ میں نہیں آیا، جنگل کے کچھ درختوں کے نام لے لیے، فرمایا نبی علیہ السلام نے نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کھجور کے درخت کا نام آیا، لیکن دیکھا میں چھوٹا سا لڑکا ہوں، نوجوان، میرے والد محترم اللہ نے کتنا مقام دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے میرا منہ کھولنا مناسب نہیں۔ یہ آداب تھے جو بچوں نے بھی سیکھے تھے، بڑوں نے بھی سیکھے، میں کیسے بات کروں، خاموش رہے۔ بالآخر جب جواب نہیں آیا کسی صحابی کو، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت، اس کی تشبیہ مومن کے ساتھ، پورا سال مومن ہر وقت اس سے تمہیں فائدہ ہی ملے گا، کبھی نقصان نہیں ملے گا، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پریشانیاں آئیں، معاملات کتنے بھی کٹھن ہو جائیں، رب کے ساتھ تعلق اسی طرح رہتا ہے، کبھی رب سے شکوہ شکایت مومن نہیں کرتا، رب سے کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا، ظاہری دنیاوی اسباب چاہے کیسے بھی۔ کھجور کے درخت کی یہی مثال ہے۔ مجلس ختم ہوتی ہے، بیٹا اپنے والد سے کہتا ہے، عبداللہ اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، ابا جان مجھے جواب آتا تھا کھجور کا وہ درخت، آپ لوگوں کے ادب میں میں نے جواب نہیں دیا، آپ بیٹھے ہوتے، ابوبکر بیٹھے ہو، میں کیسے جواب دیتا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا اگر آپ جواب دیتے لکان خیر لی من حمر النعم، نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم سب کو جواب نہیں آیا، اگر تو جواب دیتا مجھے کتنا فخر ہوتا، میرے بیٹے نے نبی علیہ السلام کی پہیلی کا جواب دیا ہے، سوال کا جواب دیا ہے، امتحان میں میرے بیٹے نے درست جواب دیا ہے۔ میں اتنا خوش ہوتا کہ ایک طرف مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے، اس دولت کے مقابلے میں میں اس پہ خوش ہوتا، میرے بیٹے کو اللہ نے اتنی فہم و فراست دی۔ صحابہ کرام کی خواہشیں اپنی اولاد کے متعلق بھی یہی ہوتی تھی۔ آج ہمارا جو تقابل ہوتا ہے وہی، اگر کسی کا بیٹا میجر بن گیا ہے، جنرل بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا، اسے خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کا بیٹا حافظ ہے، عالم دین ہے، ممبر اور مصلی کا وارث ہے، نہ اس پہ رشک کرتے، نہ اولاد کی اسی تربیت کرتے۔ سب سے بڑا منصب اور عہدہ اللہ کے ہاں، اللہ کی گھروں کی نگرانی کرنے والے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے نبی علیہ السلام کی ممبر اور مصلی کے وارثین ہیں۔ اللہ کے ہاں تو سب سے بڑا عہدہ یہ ہے۔ ہم نے کبھی اولاد کے متعلق یہ سوچ بھی رکھی، یہ رشک بھی ہمیں ہوا، کاش میں بھی حفاظ کا والد ہوتا، میری اولاد میں حافظ ہوتے،
علماء ہوتے قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے اس چیز پہ ہم بھی فخر کرتے، میری اولاد میں حافظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ پرفتن یہ دور ہے، قیامت دوڑے دوڑے آ رہی ہے، انتہائی قریب ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، جہاں دنیا کے اسباب کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، موضوع سکون یہی رہتا ہے۔ وہاں آخرت کی تیاری کی فکر کریں، دین کو آگے رکھیں، اسلام کو، عبادات کو، نیکیوں کو، قرآن کو، رب العالمین کی توحید کو، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات کو سامنے رکھیں کہ برکت اسی میں، وہی چیز ہے جو مرنے کے بعد ہمیں کام آئے گی۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔